جوانی جو ہے وہ دیوانگی کا ایک پارٹ ہے. دیوانگی کی جب جوانی آتی ہے تو کیریکٹر کو سنبھالنا یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے. اپنے کردار کی مضبوطی، اس کی محفوظی، یہ بہت بڑا بندے کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بندے کا کام ہوتا ہے. اس کے پیچھے اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، اس کی صحبت بھی اثر رکھتی ہے. بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے. سلسلہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اور آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا شباب کیسا تھا. جب شباب طاری ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور اگر رحمت الہی ساتھ نہ دے، بزرگوں کا ساتھ نہ ہو، پیر و مرشد کی رہنمائی نہ ہو، اور اللہ والوں کا سمجھانا، ان کا ہاتھ پکڑنا نہ ہو، گھر میں اچھی تربیت نہ ہو، تو قدم جو ہیں وہ متزلزل ہو جاتے ہیں. اور ایسی غلطیاں بندہ کرتا ہے کہ پھر بڑھاپے میں سوائے کف افسوس ملنے کے اور کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. آج کل یوتھ کا زمانہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ جوان لوگوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. جوان بزنس مینز دکھائے جاتے ہیں، جوان پائلٹس دکھائے جاتے ہیں، جوان لائرز دکھائے جاتے ہیں، جوان ڈاکٹرز دکھائے جاتے ہیں. آج الحمدللہ جوان علماء کرام اور مفتیان کرام کی بھی بھرمار ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جوانوں میں جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں، جو مسائل آج کل نوجوانوں کے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شباب پر گفتگو کریں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح کا فضل میسر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا نظر عنایت تھی آپ پر کہ جب آپ عین جوانی کے عالم میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء کرام اور فضلاء جلیل آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں. آپ کے علم کی جو پیاس ہے اس کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے ہیں، ان سے علم سیکھتے بھی ہیں، علم سکھاتے بھی ہیں، درس کی حدیثوں کی اجازتیں عطا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل اعلیٰ حضرت سے حل کرواتے ہیں. یعنی یہ 22 سال کا نوجوان، کم و بیش 22 سال کی عمر ہے، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جا کر وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ان سے علم سیکھتا، انہیں علم سکھاتا ہے، اور بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے. یہ کیسا جوان ہے، اس کی جوانی کیسی عمدہ ہے، اس کی گفتگو کتنی اچھی ہے، اور اس کا شباب ایسا ہے، اس کا ادھیڑ بن کیسا ہوگا، اس کی بڑھاپے میں کیا شان ہوگی، یہ تو لوگ دیکھ کر ہی بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوانی کے معاملات کو آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے. میں سمجھتا ہوں آج کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا بیان ہے، جوانی کیسے گزاریں، اس سے بھی کچھ اقتباسات پیش کریں گے، اور اس رسالے کی اہمیت پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر کریں گے. آپ کا ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت خصوصی ٹرانسمیشن کے طور پر مدنی چینل پر آ چکا ہے. یہ عرس اعلیٰ حضرت کی نشریات ہیں، اور دنیا بھر کے عاشقان رضا کے لیے ایک ایسا زبردست سلسلہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت کے ذریعے عرس اعلیٰ حضرت کے طور پر پورا ماہ رضا ہم عرس اعلیٰ حضرت منائیں. روزانہ رات کو یہ ٹرانسمیشن ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل پر، اور ایک نیا موضوع ہوتا ہے، ہمارے ساتھ پیارے پیارے مبلغین ہوتے ہیں، پیارے قاری صاحب ہوتے ہیں، زبردست نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں. اور ہم نے جیسے کہ پہلے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے ان سے انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی سوالات کریں گے، ان کی نجی زندگی پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، انہیں کیسے مدنی ماحول ملا، اعلیٰ حضرت کی پہچان کب ہوئی. پھر ہمارے ساتھ روزانہ 2 ٹیمیں ہوا کریں گی، ایک دن چھوڑ کر ایک دن 2 ٹیمیں ہوا کریں گی، جن کے درمیان ذوق نعت کا بہترین سنسنی خیز مقابلہ بھی آپ دیکھیں گے. آج ہمارا مدنی مقابلہ ہے، تو آپ تیار ہو جائیے. سلسلے میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے لیے ہے. آپ کی کالز بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، آپ کی بھیجی ہوئی امیجز ہمیں موصول ہو رہی ہیں. آپ اسکیچ کر کے، پینٹ کر کے مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر بھیجیں گے اور ہم اسے آن ایئر کریں گے. تو ہمیں کل کئی تصویریں ملی ہمارے ناظرین میں سے، اسلامی بھائیوں نے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے زبردست اسکیچز بنائے ہیں، بہت خوشی ہوئی دیکھ کر. اور ایک پکچر کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ آج ہم آن ایئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی روزانہ ایک ویور کا کلام رضا
एक शेर के साथ हम ऑन एयर करेंगे, तो हमें वो भी काफ़ी कलाम मिले हैं। एक कलाम सेलेक्ट करके हमने इंशाअल्लाह आज आपको दिखाना है और आपको बताएंगे कि आप अगर स्केच बना सकते हैं, मज़ार आला हज़रत को पेंट कर सकते हैं, हाथ से पेंट करना है, कंप्यूटर ग्राफिक नहीं चलेगी, आप हाथ से बनाइए। बच्चे भी ड्राइंग्स करते हैं, बच्चों से करवाइए और इस कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाइए। 25 बेहतरीन पिक्चर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इंशाअल्लाह उनमें से एक उम्दा और बेहतरीन स्केच को तोहफा भी पेश किया जाएगा, उसके बनाने वाले को पेश किया जाएगा। ये किस तरह आप हम तक पहुँचाएंगे, इसकी डिटेल हम कुछ देर में आपको बताते हैं। आज का मौजू मैंने अर्ज़ कर दिया, आला हज़रत की जवानी। आप कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल हो आपके जहन में हमसे पूछिए, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दे पाएँ। आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। हमारे साथ बड़े ही प्यारे मोहतरम कारी साहिब मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ सिलसिलों में हम इनको देखते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह हमें कुरान पाक से चंद आयात करीमा सुनाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम एक नाज शरीफ भी सुनेंगे, अपने मौजू की तरफ भी आएंगे और रोज़ाना की तरह आज भी बहार फतावा रज़विया ये सेगमेंट भी होगा। उलमा इकराम की तरफ से इस सेगमेंट को बहुत सराहा जा रहा है। मुझे कल हिंद से एक मैसेज आया, एक बहुत ही ज़बरदस्त आलिम दीन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने बहुत ही सराहा बहार फतावा रज़विया इस सेगमेंट को कि इसके ज़रिए और लोगों को फतावा रज़विया समझने, सीखने और इसको करीब से देखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک فرمائی اور کلام پاک سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا ہے. آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن. امام احمد رضا کا بچپن کل ہم نے ذکر کیا تھا. امام احمد رضا کی جوانی معذرت کے ساتھ آج کا موضوع ہے انشاءاللہ. اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بنیں، پارٹیسپیٹ کریں اسکیچ میں جو ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی ڈرائنگ بنا کر. اچھا، کل جو ہے نا دلچسپ بات یہ ہوئی، کئی ڈرائنگز ایسی آئیں جو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھیں. سی جی کام تھا، کمپیوٹر گرافک کا کام یہ نہیں کرنا ہے. دراصل وہ پہلا ہی دن تھا نا، ہاں، تو وہ ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو کہ جلدی جلدی کام تو اسی طرح ہو سکتا ہے، ہاتھ میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. نہیں، ہم نے اس میں عرض کیا ہے کہ آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے. جو پینٹر اچھے ہوتے ہیں، اب نعت خواہ ہر کوئی نہیں ہے، سوال بھی کرنا نہیں آتا، سلسلے میں شامل ہونا ہے، تو چلو اس بہانے آپ آئیں. مدنی چینل تو ہر طریقے سے آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. بس آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہمارے ہو جائیں، عاشقان رسول کے ساتھ شامل ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سلسلے کا حصہ بنیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک شعر کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھ کر مدنی چینل پر سنا سکیں، آپ ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجیں. ویڈیو کے آس پاس کا انوائرمنٹ کلیئر ہو، وائس کلیئر ہو، پنکھا وغیرہ نہ چل رہا ہو سکے تو امامہ شریف باندھ لیجئے، سفید چادر بھی پہن لیجئے اور اچھے لگیں گے. مدنی چینل کی زینت بننا ہے تو ایک ویڈیو بنا کر آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ نے اس نمبر پر یہ ویڈیو بھیجنی ہے. اور کوئی چیز اس نمبر پر نہ بھیجیں، نہ وائس کلپ کریں، نہ میسج کریں، نہ استخارہ ہوگا، نہ ایصال ثواب کی کوئی ترکیب اس نمبر پہ بنے گی، نہ اس نمبر سے کوئی جواب آپ کو ملے گا. صرف آپ کی پکچرز اور امیجز کے لیے، ویڈیوز کے لیے یہ نمبر ہے. اس نمبر پر جو ہم نمبر دیتے ہیں عموماً اس پہ لوگ پھر دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم ڈسٹرب بھی بہت ہوتے ہیں، ہمارے موبائل بھی بعض اوقات ہینگ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر میسیجز اتنی تعداد میں آتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی جو نمبر آپ کو اسپیشلی دیا جا رہا ہے وہ آج سے یہ اسپیشل نمبر ہے، اور یہ صرف 25 دن کے لیے ایکٹیویٹ ہوگا، پھر یہ آن نہیں ہوگا. یعنی اس سلسلے کا خاص نمبر ہے. تو آپ نے صرف امیجز بھیجنی ہے، ویڈیوز بھیجنی ہے. نمبر ہے 009231113082، 009231113082. آپ کی اسکرین پر یہ نمبر موجود ہے. آپ اگر بیرون پاکستان سے میسج کرتے ہیں 0092 پاکستان کا کوڈ پہلے لگا لیں، پھر 3111013082 اس نمبر کو واٹس ایپ میں آپ سیو کر لیں. انشاءاللہ آپ ہم سے مربوط ہو جائیں گے. صرف اور صرف امیجز اور ویڈیوز کے لیے یہ نمبر ہے. اگر آپ قریب میں رہتے ہیں، مدنی چینل پہ آ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں سلسلہ، تو یہاں پر آ کر آپ سلسلے میں حصہ بن سکتے ہیں. آج تو ذوق نعت بھی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے. آج جن دو ٹیموں کا مدنی مقابلہ ہے، اگر ہم اسکرین پر ناظرین کو وہ بھی دکھا سکیں تو دکھا دیتے ہیں. آج جن دو شعبوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا وہ آپ ابھی دیکھیں گے. ہم نے 12 شعبوں کے درمیان مدنی مقابلہ رکھا ہے، اور یہ دو ٹیمیں ہیں آج، شعبہ تعلیم اور مدنی انعامات. اس میں 2 اسلامی بھائی اس شعبے کے ہوں گے اور ایک ہمارا نعت خواں ہوگا. یعنی اشعار کا مدنی مقابلہ ہے تو ایک نعت خواں تو بنتا ہے، کیونکہ سپورٹ کے لیے، کیونکہ شعبہ جات والوں کو اتنی ابھی تربیت اس معاملے میں نہیں ہوگی، کیونکہ بالکل نئے نئے ہوں گے، کیمرے پہ ہو سکتا ہے کوئی فرسٹ ٹائم آ رہا ہو. تو ایک نعت خواں انشاءاللہ ہمارے ہوں گے، وہ سپورٹ بھی کریں گے، نعتیں بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑیں گے. یہ بھی تو ممکن ہے نا اشفاق بھائی کہ ہمارے جو شعبہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ اتنے مضبوط ہو کہ وہ نعت خواں اسلامی بھائی کے سپورٹر بن جائیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے، ایسے بن جائیں کہ نعت خواں اسلامی بھائی کو وہ سپورٹ کرے. تو وہ تو اب جب سلسلہ ہوگا تب دیکھیں گے کہ سورج کتنا چمکتا ہے. ابھی چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. اعلیٰ حضرت کی جوانی ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کے حوالے سے یا ویسے ہی جنرل کوئی کوشچنز آپ کے ذہن میں ہوں
ضرور کیجئے، ہمارے سلسلے کا حصہ بنیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کالز آپ کی لیں. آج ہمارے ساتھ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی اچھے سلسلے کرتے رہے ہیں. مختلف سلسلوں میں مجھے بھی ان کے ساتھ شرکت کی سعادت ملتی رہی. تاریخ اسلام ایک بہت پیارا سلسلہ آپ کرتے رہے ہیں. ہمارے راشد نور مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی یوسف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ مجلس رابطہ کے اہم ذمہ دار بھی ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. آپ مدنی چینل پر بھی کئی سلسلوں میں ان کو دیکھتے ہیں. علم کی کہکشاں یہ سلسلہ بھی ان کا منگل کے روز رات کو ملاحظہ کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ مختلف سلسلوں میں آتے ہیں اور مجلس رابطہ کو بھی ماشاءاللہ رن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہمارے حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. حافظ صاحب کلام رضا سے سلسلے کا آغاز فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام پیش کروں گا کہ جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری ایڑیوں کا تذکرہ فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، سبحان اللہ. تو قمر دو پنجے خود دو ستارے دس گلار، کیا بات. تو قمر دو پنجے خود دو ستارے دس گلار، ان کے تلوے پنج ناخن پائے اطہر ایڑیاں، ان کے تلوے پنج ناخن پائے اطہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، ہائے اس پاتر سے اس سینے کی قسمت توڑیے، ہائے اس پاتر
یوں کرے گھر عارض شمس و قمر سے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر عارض شمس و قمر سے پی گئے انوریاں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر عارض شمس و قمر سے پی گئے انوریاں اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر شاد ہو گئے کشتیے امت کو لنگر شاد ہو گئے کشتیے امت کو لنگر عارض شمس و قمر سے پی گئے انوریاں عشقی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. کلام رضا، سبحان اللہ. کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، کلاموں کا سردار ہوتا ہے. عارض کہتے ہیں چہرے کو. عارض شمس و قمر. شمس و قمر کے چہرے سے بھی زیادہ انور ایڑیاں ہیں. میرے آقا کی ایڑیاں، ان کی تعریف کر رہے ہیں. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا ناظرین، تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اس کے قدموں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تلووں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ایڑیوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اب ایڑیاں بظاہر عام شخص کی ایڑیاں زمین پہ لگتی ہیں، عموماً چہرہ صاف بھی ہو تو ایڑیاں گندی ہوتی ہیں، لیکن میرے محبوب کی ایڑیاں، ارے وہ کسی کا چہرہ کیا اچھا ہوگا، میرے محبوب کی ایڑیاں ایسی اچھی ہیں. میرے محبوب کی ایڑیوں پر دنیا بھر کے حسین و جمیل لوگوں کی حسن و جمال کو ہم قربان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سورج اور چاند کی روشنی سے بڑھ کر ایڑیوں کو انور فرمایا، منور فرمایا کہ یہ ہیں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. میرے آقا کی مبارک ایڑیاں نہیں ہیں، یہ تو عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں. یہ مبارک ایڑیاں جو ہیں، سبحان اللہ. پھر عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ کی ایڑیاں، ارے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. جب معراج کی رات تھی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جھک کر میرے محبوب کے قدموں کو چوما تھا جگانے کے لیے. میرے محبوب آرام فرما رہے تھے، تو جب میرے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تو آپ کے سر انور سے جڑے تاج سے لگے موتیوں نے بھی تو قدموں کو چوم لیا ہوگا. ایسا موقع پھر کہاں ملنا تھا ان موتیوں کو, تو چوم لیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہیں اتنا وقار, رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. اور ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پہ جلوہ گر تھے, تو احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا. عاشقوں کی زبان میں احد پہاڑ جھومنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنے مبارک ایڑی کو مارا, اور اتنا بڑا پہاڑ 6 میل سے بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا پہاڑ میرے محبوب کی ایک ایڑی لگنے پہ رک گیا. میرے محبوب کی طاقت دیکھیے, اختیار دیکھیے, اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے احد رک جا, علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدان, تجھ پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے, تجھ پہ صدیق کھڑے ہیں, تجھ پہ 2 شہید کھڑے ہیں. میرے محبوب نے غیب کی خبر دی کہ ان قریب 2 حضرات یہ شہید ہوں گے اور یہ صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں کی کیا بات ہے. یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت. ایسے ہی تھوڑی ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. در حقیقت اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اس عشق رسول کی بنا پر آپ کے قدموں میں سر رکھنے کو دل چاہتا ہے, آپ کی نسبت پہ ناز کرنے کو دل چاہتا ہے, اور اسی لیے ہم فیضان اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. در حقیقت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمبل آف اسلام ہیں, اسلام کا ایک ایسا زبردست ستارہ ہیں, ایک منارہ ہیں کہ جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو محبوب کا در مل جاتا ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ خلد کا در بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در سے وابستہ رہیے. آج ہم سنیں گے جوانی کیسی تھی آپ کی. بچپن کے بارے میں ہم نے کل سنا, کیسا عظیم بچپن تھا. 3 سال کے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کیسی محفوظ رکھی خطاؤں سے کہ زیر کو زبر پڑھایا جا رہا ہے تو نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے پاک رکھا. پھر جب 4 سال کے ہوئے قرآن مکمل ہو گیا, 6 سال کی عمر میں عربی میں بیان کر دیتے ہیں, 8 سال کی عمر میں کتاب پہ حاشیہ لکھ دیتے ہیں, 14 سال کی عمر میں مفتی بن جاتے ہیں. ارے 14 سال کی عمر میں مفتی بن گئے, قدم رکھا ہے, فارغ التحصیل ہو گئے. تو سب سے پہلے تو میں راشد بھائی آپ سے آغاز کروں گا کہ جوانی جو ہے, جوانی کسے کہتے ہیں, جوانی کا جو دور ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. جن کے ہاتھوں میں بچہ جوان ہوتا ہے ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں جوان ہوئے, ظاہر ہے ان کے ماں باپ, ان کے خانوادے, دادا جان وغیرہ, ان حضرات کی بھی تو ظاہر کریڈٹ بنتا ہے نا, اتنی زبردست تربیت کرنے میں ان کا بھی تو ہاتھ تھا. کیا فرماتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغت کی کتابوں میں جوانی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے, بالغ ہونے سے لے کر جو 40 سال کا عرصہ ہے, یعنی 40 سال جب اس کی عمر ہو جائے تو یہ جوانی کہلاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک بچہ جو بالغ ہوتا ہے, ان کے لڑکا عموماً وہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, اور لڑکی بھی ان کے 15 سال کے درمیان, 9 سے 15 سال کے درمیان یہ بالغ ہو جاتی ہے. یہاں سے ان کی جوانی کا دور شروع ہوتا ہے. امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 مہینے اور 4 دن جب ہوتی ہے, آپ فرماتے ہیں اسی دن میں بالغ ہوا, اسی دن میں بالغ ہوا, اور اسی دن میں نے پہلا فتویٰ لکھا. اور فتویٰ بھی رضاعت کے بارے میں جو مشکل ایک سمجھا جاتا ہے, اتنی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے لکھ دیا, یعنی مفتی بن چکے ہیں 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں. یعنی اگر اس کو یوں سمجھا جائے, ایک مثال دیتے ہوئے, کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو اور ڈاکٹر بن کے 14 سال کی عمر میں وہ ایک آپریشن کر دے اور کامیاب آپریشن کرے, تو لوگ اس کو کیا کیا ایوارڈ نہیں دیں گے. وہ بھی مشکل پارٹ کا آپریشن ہو, برین کا کوئی مسئلہ حل کر دے, کوئی ہارٹ کا پرابلم. ایک مثال دے رہے ہیں کہ دنیاوی طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں ہمارے ناظرین, کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رضاعت کے باب کا مسئلہ 14 سال کی عمر میں حل کر دیا, اور مفتی کی مسند پہ آپ تشریف فرما ہوگا. تو یہ آپ کی جوانی کا آغاز ہے. آپ نے کہا کہ پہلے جوانی کے بارے میں کچھ بات کی جائے. دیکھیے جوانی جس طرح آپ نے شروع میں بھی گفتگو کی تھی, یہ ایک مستانی ہوتی ہے. جوانی میں انسان
کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، انسان کے ذہن اور دماغ اور انسان کی عقل اور شعور میں بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ توانائی ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جوانی میں انسان قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور العرفان جو آپ کا حاشیہ ہے، اس کے اندر آپ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ جوانی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بڑھاپا اس پر طاری ہوگا تو اس کے اعضاء صحیح سلامت کام کریں گے، اس کے اعضاء میں، اس کی سماعت میں، بصارت میں، ذہانت میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ جوانی کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، اس جوانی کا اثر اس بندے کے بڑھاپے میں بھی اس پر ہوتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموعہ رسائل کے اندر آپ لکھتے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جب وہ جوان تھا، جب اس کا جسم طاقتور تھا، تو جب وہ بوڑھا ہوگا تو رب کائنات اس وقت اس بندے کا خیال فرمائے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اس عبادت کی برکت سے اس کی قوت سماعت، قوت بصارت اور اس کی ذہانت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر حضرت سیدنا ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، 100 سال کی عمر انہوں نے عمر پائی، کسی نے ان سے پوچھا بڑے صحت مند ہیں، بہت توانا ہے، آپ کی ہر چیز تندرست ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، میں نے جوانی میں اپنے رب کو یاد کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، آج میرے رب نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی نے جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس نے گناہوں میں جوانی بسر کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بڑھاپے میں اس کی یہ حالت ہے۔ تو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے۔ پھر اس طرح جوانی میں عموماً انسان فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، لا یعنی گفتگو میں، برے دوستوں کی صحبت میں انسان کا وقت گزرتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اگر اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر طویل عرصہ تک حسرت کرے۔ مزید فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے کی عمر 40 سال ہو جائے، یہ آخری ایک حد بیان کی گئی ہے جوانی کی، کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، تو فرمایا اسے جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو جوانی کا جو عرصہ ہے، اس میں اپنے آپ کو کس قدر سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ جو بندہ فضول کاموں میں مشغول رہتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے نصیحت آموز فرمانے علی شان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی قسم کے کاموں کو چھوڑ دے۔ تو جوانی کے اندر عموماً انسان کا بہت سارے غلط کاموں میں ایک رجحان ہوتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یا برے دوستوں کے ذریعے، یا ایک ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج کل جس طرح کا دور ہے، بالخصوص بزرگوں کی تو ہم کیا بات کریں، ماشاءاللہ بڑے اچھی صحبتیں ان کو ملتی تھیں، گھرانے اچھے ہوتے تھے، خاندان عاشقان رسول کے ہوا کرتے تھے۔ آج کل عقائد سے لے کر اعمال تک ہر جگہ خرابی، فتنے اور بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں۔ یوتھ کے بالخصوص جو مسائل ہیں، ہر طرف ایسی باتیں، آزادی، ایک ایسا ایکسٹرا فریڈم جو ہے یہ لوگ فیل کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور مطلب جو باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو، تو اس کا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آج کے نوجوان کی جوانی، ان کی جوانی سے کس طرح آپ کمپیریزن کریں گے، اور کیا مطلب اس کے لیے سبق ہے اس میں؟ اشفاق بھائی، دراصل زندگی کی جو کمان ہے، اس سے نکلنے والا یہ جو جوانی کا تیر ہے، اگر ایک بار نکل جائے تو پھر یہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ صحیح بات ہے، ایک ہی بار۔ اور جب
یہ لوٹ کر واپس نہیں آتا اور اس تیر کو اگر غلط استعمال کر لیا تو پھر بڑھاپے میں بڑا اس کا جو ہے وہ افسوس رہتا ہے اور بڑا پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کے تو کیا بات کی جائے، آپ نے بھی اپنی جوانی گزاری اور ایسی گزاری کہ عشق و مستی میں گزاری۔ ایک بار ایک عشق و مستی میں آج کا نوجوان بھی گزارتا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کوئی عشق و مستی مجازی ہوتی ہے، یہ کون سی عشق و مستی تھی؟ ایک عشق و مستی آج کا نوجوان بھی گزارتا ہے، طرح طرح کے وہ فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی ایسی عادت و حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے پشیمانی بھی ہوتی ہے اور اس پر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات رسوائی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے۔ جی، اور بہت سارے ایسے کام بندہ اپنی جوانی میں کر جاتا ہے، چونکہ جوانی جو ہے وہ شباب کا عالم ہوتا ہے، ایک تازہ انسان کے اندر توانائی ہوتی ہے، بازوؤں میں دم ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ اب اس کرنے کو اگر اچھے انداز سے کر لیا تو بڑا ہی خوبصورت کہ پھر آپ جو ہے وہ بسا اوقات کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی میں جوانی میں کوئی ایسی چیز کر لی کہ جو بڑھاپے کے لیے آپ کے کام آئے، کوئی ایسا آپ نے فیلڈ سیٹ کر لی، کوئی ایسے معاملات کر لیے، ایسے نیک اعمال کر لیے کہ جو ہے وہ آپ کے بعد میں بھی کام آئیں۔ جس طریقے سے ابھی ہمارے راشد نور بھائی نے بھی بیان کیا کہ زندگی کی اگر جوانی کی جو عبادت ہے، بندہ زندگی میں جو عبادت کر لیتا ہے اگر وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے میں اس عبادت کا صلہ اسے عطا کیا کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے اگر رات کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا، اب کمزوری ہو گئی ہے، رات کو نہیں اٹھ پاتا بڑھاپے میں، تو اس کے باوجود نہ اٹھ کر بھی اسے اس کا اجر ملے گا۔ بالکل ملے گا۔ آپ عشق و مستی کی بات کر رہے تھے، کس عشق و مستی میں اعلیٰ حضرت رہتے تھے؟ عشق و مستی ایک تو دنیاوی کی جاتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بے شمار جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک عشق و مستی امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کی، اور اعلیٰ حضرت نے جو عشق کیا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ سبحان اللہ۔ خود آپ فرماتے ہیں نا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ تو امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کے سفر حج کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا، میں اسی طرف لے آؤں گا کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق بھی تھا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی تھا، اور آپ کی بات پر یقین کامل بھی کیسا تھا کہ آپ جب سفر حج پر روانہ ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھے، اور آپ جس سفینے میں روانہ تھے اس سفینے کو طوفان نے آ گھیرا۔ اب جب طوفان آیا تو ایک شور برپا ہوا اور افراتفری کا عالم پھیل گیا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے اس طوفان سے نجات حاصل کی جائے، چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی پریشان نظر آ رہی تھی، اور تقریباً 3 دن یہ طوفان چلا، 2-4 گھنٹے کا نہیں تھا، 3 دن یہ طغیانی رہی، سفر سے واپسی کا شاید واپسی کا یہ واقعہ۔ اب جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ خیر رکھے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کچھ ٹائم کے بعد جب یہ طوفان تھم گیا، آپ بڑے مطمئن، بڑے جو ہے نا مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ طوفان تھم جائے گا، فکر نہ کریں، حالانکہ ایسی نوبت آ گئی تھی کہ بعض لوگوں نے تو کفن تک تیار کر لیا تھا، کفن اوڑھ لیا تھا۔ جی، تو اب جو ہے جزاک اللہ۔ یا غصب۔ تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ایک وہ اس یہ میں آپ کو تھا، فوراً صاف کرنا جی، سفر حج چلیں کا ہو جاتا ہے ایک اس سلسلے میں۔ جو موقع تھا اشفاق بھائی، جی جی، سفر حج کا جو ایک سلسلہ تھا اعلیٰ حضرت کا، ٹھیک، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک پر وہ ایک وہ یقین کامل کیسا ایک وہ تھا کہ صبح آگے بیان فرما دیا۔ جی، اب جو ہے وہ سب افراتفری کے عالم میں آپ بڑے مطمئن نظر آئے، اپنی والدہ کو بھی تسلی دیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، سیٹ ہو جائے گا، سب کچھ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب جب یہ طوفان ٹل گیا تو آپ کی والدہ نے پوچھا کہ آپ اتنے مطمئن کیوں تھے اور آپ کو کیا ایسا معاملہ تھا کہ آپ بڑے ہی جو اعتماد میں تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، قسم کھا لی تھی آپ جی، نے، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے کہ جو کوئی شخص سفینے میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو یہ جہاز جو ہے وہ سفینہ ڈوب نہیں سکتا، لہٰذا میں نے وہ دعا پڑھی تھی
مجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر پکا یقین تھا کہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، اور اسی سفر میں آپ نے وہ کلام بھی لکھا تھا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ اگر یہ طرز میں بھی ہمارے اسلامی بھائی سنا دینا تو مزہ آ جائے۔ آپ ان کی چائے کے دوران ان سے شعر سن رہے ہیں، چلے بھائی۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو سوال چھوڑ رہے ہیں آپ جواب دیں گے کالز کے نمبر کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہی جواب دیں گے، بلکہ کال پر جواب نہ دیجیے گا۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ہم 12 اسلامی بھائیوں کو 12 جواب دینے والوں کو سلیکٹ کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک کے گھر پر انشاءاللہ بائی پوسٹ ہماری طرف سے تحفہ بھجوایا جائے گا۔ سوال ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ کتنے سالوں میں یا مہینوں میں یا دنوں میں؟ آپ نے بتانا ہے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ایس ایم ایس کے لیے ان نمبرز کو یوز کریں گے، اور آپ مدنی چینل کے واٹس اپ نمبر پہ بھی جواب دے سکتے ہیں، جو کہ جواب دینے کا واٹس اپ نمبر ہے۔ جو امیجز کا نمبر ہے وہ الگ ہے، لہٰذا اس پر آپ جواب نہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ یہ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس پر بھی ٹیکسٹ میسج واٹس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کچھ کالز لیتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ماشاء اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت ماہ رضا، اور آج دوسرا سلسلہ ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کے متعلق ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے بچپن کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی جوانی کی۔ ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اشفاق بھائی، میں تو یوں کہوں گا کہ ایسی شخصیت کہ جن کا نام لینے سے عزت بڑھتی ہے۔ ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام لوگوں میں لیتے ہیں تو لوگ عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیاری امتی کے بارے میں تو میں یوں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اشفاق بھائی، آج تو مدنی پھول اس کلام پر ارشاد فرمائیے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اعلیٰ حضرت کے صدقے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کسی دن اس کلام کو بھی شامل کریں گے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آج ہم نے ایک کلام سنا، اس پر مدنی پھول پیش کیے تھے، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ انشاءاللہ کسی اور دن اگلی کال۔ خالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا اس سلسلے کا، اور الحمدللہ علیہ ثانی ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت فرمائی کہ ہم فیضان اعلیٰ حضرت سمیت اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے جس میں آپ نے کل بچپن کے حوالے سے بیان کیا، آج جوانی کے حوالے سے، اور مزید سیرت بھی بیان کی جائے گی۔ لیکن بعض اسلامی ہیں جو اطلاع دیکھتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں، تو کوئی ایسی کتاب اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے ہو جس کو پڑھیں تو رہنمائی حاصل ہو اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے واقف ہو سکیں، کچھ ایسی کتاب اگر ہم بیان فرما دیں تو بہت سارے اسلامیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر اگر مختصر کتابچہ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، تذکرہ امام احمد رضا، یہ حاصل کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ بریلی سے مدینہ، یہ بھی رسالہ ہے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، اس کو بھی آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بلا مبالغہ ایک سے بڑھ کر ایک کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب بھی
حق رضویت ادا نہ ہو سکا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ کی تعریف میں لکھنے والوں کے قلم تو گھس گئے لیکن تعریف رضا پوری نہ ہوئی. جس امتی کا یہ حال ہے ان کے آقا کا کیا حال ہوگا, ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات پاک میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. ایک شخص نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کتاب ہے. سبحان اللہ. کسی دن ہم اس پر بھی بات کریں گے. اگلی کال سنائیں. محمد نعیم رضا ملتان سے دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا فضان اعلیٰ حضرت میں سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں کوئی کتاب لکھی ہے, اس لیے کتاب کا اگر تعارف بھی کروا دیں. اور میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر جو شوقینات کا مقابلہ ہوگا اس کا ایک ٹائم بھی مقررہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. شکریہ. ذوق نعت کا ہم نے ٹائم مقرر کر دیا ہے, تقریباً انشاءاللہ 10:30 بجے کے آس پاس یہ شروع ہو جایا کرے گا. اب دعا کریں کہ سلسلے میں اسی طرح ہم لے کر چلیں. کچھ نہ کچھ تو ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں خاص طور پر منچ پر نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی کچھ دیر کے لیے کرم فرما رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تشریف فرما رہے ہیں. گفتگو رہے تو ذوق نعت کا وقت کچھ آگے بڑھ جائے تو آپ پھر ریپیٹ میں دیکھ لیا کریں. دوسرے دن دوپہر 2 بجے بھی اس کی ریپیٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے لائیو ہوتا ہے. کتاب کا آپ نے پوچھا جوانی میں کون سی کتاب لکھی. جوانی میں بہت ساری کتابیں لکھی. ابھی ہم نے گفتگو کی ہدایت النحو کی شرح, عربی میں حاشیہ, عربی میں اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں لکھا. اسی طرح اور بھی جوانی میں کچھ کتب اگر راشد بھائی آپ کے ذہن میں ہے. ایک وہ ہے کہ یہی سفر حج جو تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جو حج کیا وہ 23 سال کی عمر میں کیا تھا. جی. تو وہاں پر جب آپ پہنچے تو حرم مکہ میں آپ تھے تو شافعیوں کے بہت بڑے امام شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ آئے اور انہوں نے بغیر کسی تعارف کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور پیشانی کو غور سے دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ انی لاجد نورا من هذا الجبین. کہا کہ بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے سیاہ ستہ یعنی صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی وغیرہ سب کی اسناد جو حدیث پاک کی آپ کے پاس تھی ان کو دے دی, خلافت سے بھی نوازا. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ان اعلیٰ حضرت سے گزارش کی. صرف 23 سال کے نوجوان ہیں اور یہ بہت بڑے مفتی ہیں. گزارش کو اور بہت مشکل کتاب انہوں نے لکھی تھی, الجواہر المضیئہ لکھی اور مشکل کتاب تھی عربی کی, اور کہا حضرت اس پر حاشیہ لکھ دیں. اچھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب کے 2 دن میں اپنے حاشیہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا. کیا بات ہے. کوئی کتابیں پاس نہیں ہیں, کوئی کتابیں نہیں ہیں آپ کے پاس, کوئی تیاری نہیں ہے, برجستہ 2 دن میں آپ نے لکھ کر ان کے حوالے کر دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ جس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک بات میں آپ نے جو کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تحریری جو کام کیا ہے, اشفاق بھی تحقیق کرنے والوں نے, محققین نے تحقیق کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویٰ دیے ہیں یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے آپ نے شروع کیا سلسلہ اور کم و بیش 52 سال تک آپ نے فتاویٰ دیے ہیں. ان 52 سالہ زندگی کو اگر یعنی کہ آپ کے تحقیقی کارناموں میں, آپ کی تحریر میں اگر تقسیم کیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہر 5 گھنٹے کے بعد ایک کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ. ہر 5 گھنٹے کے بعد. صرف فتاویٰ رضویہ شریف میں بہت تھوڑے سے فتاویٰ ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے تذکرہ امام احمد رضا میں, فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی اگر یہ 52 سالہ زندگی کو دیکھا جائے تو لاکھوں فتاویٰ اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں. لاکھوں فتاویٰ, یعنی یہ فتاویٰ رضویہ جو ہے بہت تھوڑے سے فتاویٰ کا چند فتاویٰ پر یہ کتنے ہیں, 32 جلدیں, یہ 22,000 صفحات کم و بیش 22,000 صفحات کے قریب اس میں یعنی کہ اتنا بڑا فتاویٰ ہے. شاید اتنا بڑا روئے زمین پر کسی ایک آدمی کا فتاویٰ نہیں ہے. اور یہ بھی ان کی ساری زندگی کے فتوے نہیں ہیں, یہ مختصر آخری زندگی میں جو جمع ہو سکتے ہیں. کسی نے بتایا کہ 10 سال کے فتوے ہیں کم و بیش. جی واللہ عالم. اللہ تعالیٰ. اور آپ نے عربی تفاسیر, اگر تفاسیر قرآن پر دیکھیں, تفسیر بیضاوی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے, اس کی شرح آپ نے لکھی. الاتقان امام جلال الدین سیوطی کی, آپ نے اس پر لکھا. پھر تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی, آپ نے اس پر لکھا. تفسیر خازن پر حاشیہ لکھا.
قرآن پر اگر دیکھیں تو اس پر انبار ہیں آپ کے کتابوں کے، بے شمار آپ کا کسی نے کہا نا اعلیٰ حضرت کی شان میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا 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 اے میرے رضا۔ اگلی کال دیجیے۔ احمد رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے، اس ترقی کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی مسجد میں گزار کی جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی یوسف بھائی، اس ترقی کے دور میں کیا مطلب مسجد کیا دعوت اسلامی مسجد میں بھی لائٹ ہوتی ہے، پنکھے ہوتے ہیں، جو ترقی ہے وہ مسجد میں بھی آ رہی ہے؟ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کی رحمت سے آج اگر دعوت اسلامی کو دیکھا جائے تو جتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی ملتی ہے جی، اتنی بڑی تعداد آپ کو بزرگ اسلامی بھائیوں کی نہیں ملے گی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت اور فیضان شیخ طریقت امیر اہل سنت ہے کہ نوجوانوں کو وہ دوسری فضولیات سے نکال کر وہ راہ مسجد کی راہ پر لگا دیا، آج مدنی قافلوں میں لگا دیا۔ آپ کو ایک ایک سال کے مدنی قافلے کرتے ہوئے اسلامی بھائی نظر آئیں گے۔ اچھا، الحمدللہ۔ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، بسا اوقات ہم بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ایک سال کے لیے مدنی قافلے کے مسافر، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ کئی ایک تو وقف مدینہ جی وقف زندگی بھر دے دیتے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جا کر۔ جی، تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت اور فیضان امیر اہل سنت ہے، بالکل ممکن ہے، آ جائیں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ یہ صرف کہنے کا نہیں، اگر دیکھنا چاہیں، یعنی کہ دعوت اسلامی اب ایسا ہے کہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں۔ جی جی، صرف باتیں نہیں ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں، آپ اعتکاف دیکھ لیں کیا ہے، کہتے ہیں نا کیا ممکن ہے، تو یہ آپ دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں۔ صرف 10,000 کے قریب تقریباً تو فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں دیکھیں 30 دن کے لیے نوجوان کو مسجد میں رکھنا اور اس کا آہیں بھرنا، اشک بہانا، اللہ کی یاد میں گریہ وزاری کرنا، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے پیر شریف کا روزہ رکھنا، سبحان اللہ، اور پھر اس کے علاوہ مناجات افطار میں رونا، اور پھر آپ ہمارے اراکین شورا دیکھیں، اللہ ان کو سلامت رکھیں، یہ بھی جوانی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر الحمدللہ ان کی تربیت فرمانے والے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی جب بنائی تو جوانی میں بنائی تھی، اور آپ کی جوانی کی یہ محنتوں کا ثمر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ آج دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 200 ملکوں میں دین کا مدنی کام کر رہی ہے۔ تو یہ نوجوان کا مسجد میں آنا یہ ایک مشکل کوئی آج کے دور میں نہیں رہا، دعوت اسلامی نے بہت اس کے لیے آسان کر دیا ہے، نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ بوڑھے اسلامی بھائیوں کو، بچوں کو، ان کی اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، میں اس کو کنیکٹ کروں گا، اور ان کی بات بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ کیا دعوت اسلامی مسجد میں بٹھا دیتی ہے؟ مسجد میں بیٹھ جاؤ، خبردار اگر ہلے ہو تو۔ کیا مسجد میں بیٹھنا یہ دین کا کام ہے؟ صرف مسجد میں بیٹھنے سے دین کا کام ہوگا؟ مسجد میں بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ مسجد سے محبت اور چیز ہے، لیکن مسجد کا کونا پکڑ کے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا صرف کیا لٹرلی یہ چیز ہے یا اور کوئی انداز ہے؟ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس وقت 104 شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور بلکہ ہماری تو یہ دعوت رہتی ہے کہ آپ کس چیز کے ماہر ہیں، آپ کس فیلڈ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی آپ کی اس فیلڈ میں نیکی کی دعوت کا کام کر رہی ہوگی۔ اصل نمازیں پڑھنا یا صرف آ کر اللہ اللہ کرنا یہی تو نیک عمل نہیں ہے نا، نیکی کی دعوت دینا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ عمل ہے، اور وہ اگر اختیار کر لیا تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بن جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی یہ 104 شعبہ جات میں مختلف انداز سے کر رہی ہے، اور ابھی آگے کا سفر جاری ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ پلس یہ کہ اسلام نے بھی کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مسجد کا کونا پکڑ کے اللہ اللہ ہی میں لگے رہیں۔ اسلام نے بہت سارے حقوق ہم پر لازم کیے ہیں، ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، دیگر ملازمین کے حقوق ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو ہم سب جگہ جانے کے لیے وہاں پہنچیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے بیہیویئر ہمارا
ہمارا کام کاج، رزق حلال کمانا، تو یہ ساری چیزیں مسجد میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر شعبے میں ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اور اسلام کا مقصد یہی ہے، جیسے کہ الکاسب حبیب اللہ فرمایا گیا، جو کسب حلال کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو کسب حلال یہ تو ظاہر ہے مسجد سے باہر جا کر ہی اس کے لیے کوشش ہوگی، لیکن وہاں پر جا کے بندہ محبوب خداوندی بنتا ہے. مطلب یہی ہے کہ وہ جب شریعت کے مطابق کام کرے گا تو حبیب خدا بنے گا نا انشاءاللہ. اگر یہ بات بالکل ذہن میں کلیئر ہو جائے نا کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ یعنی کہ دین اس سے یہ مائنس نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یا آپ کاروبار کرتے ہیں، یا آپ ملازمت کرتے ہیں، یا آپ کوئی کمپنی چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل دنیا دار ہیں. اگر آپ وہ کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو یہ آپ کا عبادت ہے، ثواب ہے، یہ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں شریعت کے مطابق تو یہ ثواب کی بات ہے. اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، ثواب ہے. اچھا، یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. صرف یہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ہر جگہ پہ آپ عبادت میں رہ سکتے ہیں. یہاں تک کہ سوتے میں بھی اگر آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ میں عبادت پہ قوت کے لیے سو رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے بندہ سوئے گا تو یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا. رات کو اگر عشاء کی نماز با جماعت کوئی پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، ساری رات عبادت کا ثواب کیا ہے؟ یہ بندہ سو رہا ہے لیکن عبادت کا ثواب. اصل میں کانسیپٹ جو ہے نا یہ بہت خراب ہو چکے ہیں ہمارے کئی کانسیپٹ. اصل کیا ہے اور اس کے بارے میں پرسیپشن کچھ اور ہے. ریئلٹی الگ ہے، پرسیپشن الگ ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ ملا بن جائے گا، داڑھی رکھ لے گا تو کام کاج کا کہاں رہے گا، گھر والوں کو کیا ٹائم دے گا. ارے بھائی، سب امامے والے، داڑھیوں والے، دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اپنا کام کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آفیسز چلاتے ہیں، خود بزنس کرتے ہیں، مدنی کام بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ سوال کا جواب مل جائے گا. امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی، ورنہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ. مزید فیضان اعلیٰ حضرت سے آپ کو تسلی ہو ہی جائے گی. اگلی کال دیجیے. قاسم علی تاری جاکر سر کر رہا ہوں. میرا اشفاق بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک جامعۃ المدینہ کا طالب علم اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کس طرح عمل کرے اور اس میں وہ جذبہ کس طرح پیدا ہو. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی قدموں کی خاک کا صدقہ کس طرح حاصل ہو. اور مجھے ایک یہ کلام سنا دیجئے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا سوال کیا کہ گمان نقص جہاں نہیں ہے یہ شعر، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ شعر یوں ہے. اور آپ نے سوال جو کیا ہے ارشد بھائی کیا فرمائیں گے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے اعلیٰ حضرت کی جو جوانی ہے اس میں کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی سب جوان ہی ہیں عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں. ویسے تو کل ماشاءاللہ 73 سال کے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے الحمدللہ عالم کورس پورا کیا. تو صرف درس نظامی کرنے والے جوان ہی نہیں ہیں، بڑی عمر کے حضرات بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. ان کے لیے کیا سبق ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اگر جوانی سے ہم رہنمائی لیں تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کے ایک دو پہلو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے رہنمائی ملے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد کے ساتھ آپ گئے شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حالانکہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جلدی یہ خلافت دیتے نہیں تھے، بہت زیادہ مجاہدات کرواتے اور اس کے بعد خلافت دیتے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے ان کو بیعت کیا اور ان کو خلافت بھی عطا فرما دی. تو کسی نے ان سے عرض کی حضور آپ اتنی جلدی تو خلافت نہیں دیتے. فرمایا کہ دوسرے لوگ جو آتے ہیں تو وہ میلا دل لے کر آتے ہیں، لیکن احمد رضا جب آیا ہے تو صاف دل لے کر آیا ہے، اس سے صرف نسبت کی حاجت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی. تو یہ آپ کی جوانی کا ایک پہلو ہے کہ تزکیہ، اپنے دل کو صاف رکھنا. تو طالب علم کے لیے جو بنیادی طور پر چیز ہے، امیر اہل سنت بارہا مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت کرنا، مطالعہ کرنا اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنا. اپنی تحقیقات کو سامنے رکھ کر بزرگوں سے اختلاف کرنا، یہ طالب علم کی یا کسی جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے کی یہ ایک شان یا صفت نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے. جیسے کہ 14 سال کی عمر میں کم و بیش فتویٰ لکھا، والد گرامی نے اس کے بعد آپ کا ہر فتویٰ اس کے بعد چیک کرتے تھے آپ. حالانکہ
آپ نے آپ کو اچھا مفتی مان لیا تھا اور اوکے کر دیا تھا، اس کے باوجود 22 سال کی عمر تک، جب تک والد گرامی حیات رہے، 22 یا 24 سال کی عمر تک، جب تک والد گرامی آپ کے ساتھ حیات رہے، آپ اپنا ہر فتویٰ چیک کرواتے تھے. حالانکہ چاہتے تو ایسے ہی دے دیتے کہ یہ میں نے لکھا ہے لے جاؤ، آپ اپنے والد گرامی سے چیک کرواتے تھے. مطلب اصولوں کو ماننا اور جو چیز رولز اینڈ ریگولیشنز اس کو فالو کرنا، چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی ذہین ہوں، کتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو اپنے انتظامیہ کی بات ماننی چاہیے، اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے. اور انہوں نے جس چیز کو آپ کو دے دیا ہے، جو اصول دے دیے ہیں، انہیں توڑنا اس بنیاد پر کہ میں بڑا ذہین ہوں، مجھے کون کچھ کہے گا، میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے درجے میں بیٹھنے کی، حلقوں میں بیٹھنے کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ٹائم ہے، جو اسکیجول ہے، جو ریگولیشنز ہیں، ان کو توڑنا یہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت نہیں ہوتی. اشفاق بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طالب علم اس وجہ سے بعض نہیں مانتے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں تو ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا بزرگان دین کے ادب احترام کے حوالے سے، اصول فالو کرنے کے حوالے سے، لیکن بعض طلبہ اس وجہ سے بات ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا فرض ہے یا واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، مباح عمل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ کون سا فرض یا واجب ہے، یہ تو سنت ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے یا مستحب ہے. آپ فرماتے ہیں کیا سنت پر عمل کرنا کیا یہ ثواب کی بات نہیں ہے؟ کیا سنت ہونا کیا اس لیے کہ سنت کو ہم چھوڑ دیا جائے؟ تو آپ بارہا تربیت فرماتے تو اس لیے، اس وجہ سے کہ مجلس نے یہ اصول رکھا ہے یا اس بات کا کوئی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو بزرگوں کے طریقہ کار پر چلنا ہے، تو محض اس وجہ سے کہ یہ فرض یا واجب نہیں توڑ دینا تو یہ مناسب نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بڑی پیاری بات کسی نے کی، عصر کی سنتوں پر بات ہو رہی تھی. عصر کی نماز سے پہلے جو سنت ہیں، اس نے کہا یہ پڑھنا لازمی تھوڑی ہے، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا. آپ پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں یہ بھی کافی ہے، لیکن روز روز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ تو اس شخص نے جو سامنے تھا نا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا پڑھنا تو لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن آج عصر کا جو سورج ڈوب گیا نا، پھر یہ سورج کبھی نہیں آئے گا، اس سنت غیر موقدہ کو لے کر بھی نہیں آئے گا. لہٰذا آج ہی کے دن اس کا موقع ہے، پڑھ لو، کہیں مرنے کے بعد پھر اس کے لیے بھی پچھتاوا نہ ہو. ایک ایک نیکی کو چھوڑنے پہ ہو سکتا ہے اس دن پچھتاوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے امام ہیں. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں قلم سے لکھ رہا تھا، پہلے چونکہ ان لید آتی تھی اور قلم سے لکھتے تھے، فرمایا لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر ان پر بیٹھ گئی، میں کچھ دیر کے لیے لکھنا رک گیا، مکھی اس کے بعد چلی گئی. فرمایا مکھی پر رحم کرنا اس نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. کون سی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. لہذا گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اس کو اختیار کرنا یہ لازمی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کی ہم سیرت پر عمل کرنے والے بنے. تو اگر اعلیٰ حضرت کی سیرت کو ہی ہم پڑھیں نا، تو اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ایک بار کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو ایک دعوت پر مدعو کیا گیا اور دسترخوان سجایا گیا. اب دسترخوان سجایا تو اس میں سلاد لا کر پہلے رکھی جاتی ہے، عموماً آج کل بھی یہی انداز ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اسے سلاد سے ایک ککڑی کا پیس اپنے منہ میں داخل کیا، اسے کھا لیا، پھر اٹھا کر دوسرا ککڑی کا پیس کھایا. کھاتے تو کھا لیا اور ساتھ اعلان کر دیا کہ اب خبردار کوئی اس سلاد کو ہاتھ نہ لگائے، ساری ککڑی میں کھاؤں گا. اچھا، اعلیٰ حضرت نے وہ ساری ککڑی کھا لی. اب اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت تھی وہ شفقت فرمانے والی تھی، دوسروں کے لیے جو ہے وہ چیزیں دینے والی تھی. کسی نے پوچھا حضور غذا بھی اتنی نہ تھی کہ یہ اتنی بڑی پلیٹ خود بندہ کھائے، سب کھا لی. اب کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کی سیرت سے ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ایسا معاملہ پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ککڑیاں خود تناول فرما لی، کسی ایک کے لیے بھی ایک آدھا پیس بھی نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے کہا، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے ککڑی کا پہلا پیس کھایا تھا تو وہ کڑوا تھا، دوسرا پیس کھایا تو وہ بھی کڑوا تھا. اب میں نے اس لیے اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی ککڑی کے پیس کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ککڑی کھانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لہٰذا میرے عشق نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کوئی اس کو کھائے اور پھر تھو تھو کر دے، لہٰذا میں نے یہ ساری ککڑی خود تناول کر لی. بات تو اشفاق بھائی یہ کہنے کے لیے بڑی آسان لگتی ہے، لیکن ایک ککڑی کا پیس اگر آج ہمارے منہ میں بھی آ جائے نا، کڑوا ہو تو
وہ بسا اوقات گلا تو کڑوا کرتی کرتی ہے، بسا اوقات طبیعت کڑوی کرتی ہے، اتنی زیادہ کڑوی بھی ہوتی ہے. تو یہ بات کرنی آسان ہے، عام طور پہ اسے تھوک بھی دیا جاتا ہے جی، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ امام اہل سنت کا یہ ایک ایسا مطلب زاویہ نظر ہے کہ جس تک عام آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، کہ ککڑی جو ہے وہ کوئی اور بھی نہ تھوکے. میں تو نہیں تھوک رہا، چلو کوئی اور تھوکتا ہے تھوکے، لیکن دوسروں کو بھی اس سے بچا لیا، گناہ بھی نہیں تھا. لیکن عشق جو ہے نا یہ وہاں پر رہنمائی کرتا ہے جہاں پر توجہ عقل کی بھی نہیں جاتی ہے. اسی لیے پھر آپ عاشقوں کے امام کہلائے نا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. کتنے بڑے امام ہیں. یہ عشق و محبت کی ان کی بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی بندے نے کوئی اسی طرح سنت کے بارے میں کہہ دیا تھا، مثلا لوکی شریف کے بارے میں کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی توبہ کرو اور سختی کا اس سے صاحب برتاؤ کیا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ لوکی شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ قاضی تھے، آپ کو یہ اختیار تھا سزا دینے کا. تو یہ عشق والے جو ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. وہ ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. تو عشق کی کیا بات ہے. انشاءاللہ پرسوں ہمارا موضوع ہے عاشقوں کے امام، عشق پر بات ہوگی. اور خصوصی طور پر ہمارے ساتھ بدھ کے دن رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ضرور دیکھیے گا سلسلہ، بلکہ سارے ہی سلسلے دیکھنے ہیں. ذوق نعت کا آج پہلا مرحلہ، پہلا راؤنڈ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر کے بعد. پری کوارٹر فائنل کا پہلا سلسلہ ہے ہماری دو ٹیموں کے درمیان، مجلس مدنی انعامات اور مجلس شعبہ تعلیم کے ہمارے درمیان آج اسلامی بھائی ہوں گے. دیکھیں گے کس طرح مقابلہ ہوتا ہے. پچھلے ذوق نعت بھی آپ نے سالوں میں دیکھے ہوں گے. اس دفعہ کچھ تبدیلیاں بھی ہم نے کی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیسے ہیں، کیا ہیں. آپ کو بڑا لطف آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. میڈیا کی تاریخ کا، چینلز کی تاریخ کا، اشعار کی بنیاد پر پورا کانٹیسٹ صرف اور صرف اشعار کی بنیاد پر، جتنے بھی راؤنڈز ہیں اشعار ہی اشعار ہیں. اس طرح سے آپ نے کہیں اور مدنی مقابلہ نہ دیکھا ہوگا. یہ مدنی چینل کی خاصیت ہے. اشعار بھی عشقیہ فسقیہ نہیں، عشق رسول سے بھرپور، نعت رسول سے بھرپور اشعار، مدح رسول سے بھرپور، مناجات سے بھرپور، منقبتوں سے بھرپور اشعار کی بنیاد پر یہ کانٹیسٹ ہے. اور اس کا فائنل ہے 25 سفر کو. اتنی طویل عرص اعلیٰ حضرت کی ٹرانسمیشن کرنا بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا خاصہ ہے. الحمدللہ پہلی تاریخ سے ہی عرص اعلیٰ حضرت شروع ہو چکا ہے. دنیا بھر کے عاشقان رضا کے لیے پورا ماہ عرص رضا منانے کی یہ ایک تیاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی کرم نوازیاں ہیں. یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے. یہ فیضان مفتی اعظم ہند ہے. الحمدللہ ہم سب اعلیٰ حضرت کے خاندان کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بہار فتاوی رضویہ. ایک سوال ایک جواب. فتاوی رضویہ کی کسی ایک جلد سے اعلیٰ حضرت سے کیا پوچھا گیا، آپ نے کیا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا. آئیے بڑھتے ہیں بہار فتاوی رضویہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے تو میں سوال عرض کرتا ہوں. جو سوال آپ سے کیا گیا، اس سوال جنہوں نے کیا ان کا نام تھا نبی بخش، اور یہ سوال ہے 1339 سنہ ہجری کا، یعنی آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یہ سوال ہوا تھا. ابھی 1439 1439 ہجری چل رہی ہے اور یہ 1339 کا سوال ہے. جناب نبی بخش صاحب کیا پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے؟ کتنے خوش نصیب ہیں، اعلیٰ حضرت سے سوال کر رہے ہیں. مجھے تو پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، وہ لکھتے ہوئے کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ ان قریب یہ سوال اعلیٰ حضرت پڑھیں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ سوال فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ نمبر 36 سے لیا گیا ہے، اور ہم آسان کر کے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں گے. اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہوں ضروری نہیں، کیونکہ 100 سال پہلے کی اردو ایک ڈیفیکلٹ اردو تھی، کچھ مشکل تھی. آج تو کئی الفاظ انگلش کے شامل ہو گئے ہیں، اردو بھی آسان ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اس کو سوالن جواباً سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اکثر عورتیں چوڑیاں بیچنے والے کو بلا کر پردے میں سے بعض اوقات ہاتھ نکال کر اور بعض اوقات اس کے سامنے بے پردہ آ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں پہنتی ہیں. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟
اور بعض عورتیں اپنے مردوں کے سامنے، بعض اوقات شوہر کے سامنے، بعض اوقات بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے چوڑیاں بیچنے والے سے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں. اس بارے میں بتائیے کہ کیا پردے میں رہ کر یا بلا پردہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، بہت مختصر جواب اور جامع جواب، مزے کو مزہ آ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الجواب، ایسا کرنا حرام حرام اور حرام ہے. ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے. جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز رکھے، یعنی اسے درست جانے کے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیوس ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ نمبر 36 سے لیا گیا. تو اب پہلے تو یہ بھی سنتے دیوس کیا ہوتا ہے، پھر اس پر مزید کچھ مدنی پھول بھی ہمیں پیش کرنے چاہیے. دیوس کسے کہیں گے؟ دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے جو محارم یعنی کہ اس کی بیوی وغیرہ ہے، اس کا غیر محرم سے جو تعلق ہے یا بے پردہ رہنے پر اسے اعتراض وغیرہ نہیں ہوتا. اس طرح کا آدمی دیوس کہلاتا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں وعید بیان کی گئی ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دیوس کا بھی ذکر آیا ہے. جی تو یہ دیوس کے بارے میں وعید بھی. اچھا، اسی طرح جو یہ معاملہ ہے، بعض لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ کیسی باتیں کرنے مولانا لوگ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عقلوں کی کمی ہے. اگر دیکھا جائے نا تو بنیادی طور پر فتنے کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. اسلام نے ہمیشہ نزلے کو روکا ہے تاکہ بخار سے بچا جائے. تو آپ دیکھیں انیشل سٹیجز یہی ہوتے ہیں فتنوں میں پڑنے کے. آپ نے ان چیزوں میں کیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے ہاتھ دکھا رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، غیر مرد ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور بھائی کو، باپ کو، شوہر کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. آگے چل کر مسائل کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اگر اسی سٹیج پر اس کو روک دیا جائے، یہیں سے مطلب فتنے کو نہ آنے دیا جائے، تو آگے بڑا کینسر جو ہے وہ نہیں آتا ہے. اعلیٰ حضرت ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ کچھ جو ہے وہ بے پردہ عورتیں نظر آئی، تو امام عشق و محبت نے اپنے دامن سے اپنی نظروں کو چھپا لیا. اب چھوٹی سی عمر تھی، تو وہ ان عورتوں نے کہا کہ نظریں چھپا رہے ہو اور باقی جو ہے وہ جسم تمہارا نظر آ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ نگاہیں وہ بہکا کرتی ہیں، اسی کی حفاظت کر لی جائے تو انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جائے. پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر دیگر اعضاء کی باری آتی ہے. تو نظر کو آپ نے پہلے چھپا لیا. اسی کو ہم کہیں آنکھوں کا قفل مدینہ. تو امیر علیہ سنت نے کس انداز سے آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی تحریک کو جاری فرمایا ہے، اور یہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ. امیر علیہ سنت کا بھی انداز آپ دیکھیں تو آپ کو بارہا نگاہیں نیچے کر کے گفتگو کرنے والا انداز ملے گا، اس کی ترغیب ملے گی، اور کہاں پر نگاہیں اٹھانی ہیں یہ انداز بھی امیر علیہ سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں حقیقت اشفاق میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی مرد چاہے باپ ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو، جب وہ اس بات کو گوارا کر لیتا ہے کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بہو یہ غیر مرد کے سامنے بے پردہ چلی جائے، تو دراصل یہ شرم و حیا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے تو اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. تو جب بندے کے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جائے، جب بندے کے اندر، انسان کے اندر خود یہ بات ہو جائے، جی میں جب دوسروں کے گھروں میں چلا جاتا ہوں، ان کی بہو بیٹیوں سے جب انسان خود پردہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی پردہ کیا، پردہ دل کا ہونا چاہیے. جب وہ پردے کے بارے میں اس کے ذہنی نہیں بنا ہوتا، اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی، تو پھر یہ باتیں تو معمولی سمجھتا ہے. وہ آپ والی بات وہ یوں سمجھتا ہے جی یہ تو آپ نے بہت زیادہ گویا کہ اسلام سخت کر دیا. وہ خود اپنے ساتھ لے کر وہ بازار میں جاتا ہے، کپڑے والا ہو یا کوئی بھی شاپنگ کرنی ہو، اپنے گھر والوں کو بے پردہ لے کر جاتا ہے. تو اسے چاہیے کہ ایک مشورہ دوں گا یہاں پر، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے با حیا نوجوان، اس رسالے کا مطالعہ کریں. اور جس رسالے کے اندر امیر اہل سنت نے شرم و حیا کا جو درس دیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ الکریم شرم و حیا کا ایک وہ انسان کے اندر مادہ بھی پیدا ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جو بے شرمی ہے یا گناہوں کے اندر انسان جو ملوث ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے بچنے کا بھی اس رسالے کی برکت سے ذہن ملے گا. مدنی ماحول ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، شرم و حیا والے
اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اور دعوت اسلامی کا تو الحمدللہ یہ طرح امتیاز ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے ہیں, اپنے لباس ان کے دیکھیے سنت کے مطابق سادہ ہوتے ہیں, ان کی گفتگو الحمدللہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, شریعت کے مطابق ان کا کردار ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور دعوت اسلامی میں آئیں اور مدنی چینل گھر میں دیکھیں. مدنی چینل ایک واحد یعنی کہ اسلامک چینل ہے جو اپنے آپ بیٹی کے ساتھ, بہو کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنے محارم کے ساتھ بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. یوں تو ہو سکتا ہے مدنی چینل دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, آپ کا بچہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے وہ آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنا شروع کر دے. یہ ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی مدنی چینل دیکھتے دیکھتے وہ اپنی ماں کے سامنے آنسو بہا کر معافی مانگنا شروع کر دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ سے بلند آواز سے, اونچی آواز سے کلام کر لیا. یہ بھی ایسے واقعات بالکل ہیں کہ باپ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں سے معافی مانگنا شروع کر دے کہ بیٹا مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. الحمدللہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مدنی چینل دیکھ کر کسی کے یعنی کہ بگاڑ, کوئی عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہو. دیگر جو چینل ہیں یا دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو گھر والوں کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں تو اس سے یقیناً بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو مدنی چینل اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیے, انشاءاللہ الکریم بڑی اس کی برکت. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے. اور جو پردے کی بات ہے, پردے کے حوالے سے جو ماشاءاللہ اپنے گفتگو کی, اور اسلام کا جو تصور ہے بنیادی طور پر حیا والا ہے, اور قرآن پاک میں اس کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے, حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنات سے فرمایا گیا, عورتوں سے بھی فرمایا گیا کہ نگاہوں کو جھکائیں. تو یہ سارا جو کانسیپٹ ہے کوئی نیا نہیں ہے, کوئی ابھی کی بات نہیں ہے, یا کوئی اعلیٰ حضرت نے اس کو کوئی نہیں بتایا, یا کوئی ابھی امیر علیہ سنت نے یہ نیا کام نہیں شروع کیا. تو اسلام کا حسن ہے, یہ تو آغاز اسلام سے حیا کا درس ہے. اور جو دشمنان اسلام ہیں ہم ان کے طریقے پہ چلنے لگے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حیا کی چادر عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نگاہوں میں اعضاء میں حیا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سنے. اختتام پر اس مرحلے کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایک بات جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی بلوغت سے بچپن ہی سے دیکھنے کو ملی, وہ یہ تھی کہ آپ کی نمازوں کا حال بڑا پختہ تھا. بچپن ہی سے نمازیں پڑھتے تھے, نماز میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی, ہمیشہ صاحب ترتیب رہے. یعنی صاحب ترتیب وہ کہ جس کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی, اور جماعت کی پابندی ہوا کرتی تھی. بیماری کے عالم میں بھی آپ جماعت کو فوقیت دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ گھسٹ کے مسجد تک گئے اور ایسے ہی آپ نے نمازیں ادا فرمائی. اور بلوغت کے بعد بھی آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہ کی. آج کے نوجوان میں جو ہے نا ایک بہت بڑا جو خلا نظر آتا ہے, کمزوری نظر آتی ہے, وہ نمازوں کی ہے. بعض جو ہے نا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ اچھی داڑھی شریف کا ذہن بن جاتا ہے, درود پاک پڑھتے ہیں, عقائد بھی مضبوط ہوتے ہیں, اور بھی گالی گلوچ بھی نہیں کرتے, شراب نوشی بھی نہیں کرتے, اور جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں ان سے بچتے ہیں. نمازوں کا معاملہ جو ہے نا وہ فجر کی نماز میں بالخصوص ایک ایسی کمزوری ہمیں نظر آتی ہے. ورلڈ وائڈ ہم دیکھیں تو نوجوان طبقہ اگر نمازوں کی ایک مہم چلائے, تحریک چلائے, اور اپنی مسجدوں کو آباد کرے فجر کی نماز میں اور ہر نماز میں, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی سے انہیں یہ مدنی پھول مل سکتا ہے. بالکل مل سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی کبھی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی, اس کا بھی بڑا اہتمام کیا. حتیٰ کہ آپ ایک بار ٹرین کے سفر پر تھے اور 2 منٹ کے لیے ٹرین نے اسٹے کیا. جی, اب جو ہے وہ آپ نے اسی ٹرین کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا, مغرب کی 3 رکعت فرض تھی وہ پڑھانا شروع کر دی. جو ساتھ تھے انہیں ایسا لگا کہ ٹرین جو ہے وہ چل پڑے گی, لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اس ٹرین میں ادا کی. جب آپ نے سلام پھیرا, حالانکہ سٹی بچ چکی تھی اور گارڈ نے جو ہے وہ جھنڈا دکھا دیا تھا کہ ٹرین کو آگے جانے کا راستہ بالکل کلیئر تھا, لیکن اعلیٰ حضرت نے جب تک سلام نہیں پھیرا تب تک وہ ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن سے آگے نہیں بڑھی. تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ کرامت تھی. یعنی اس کو چلایا جا رہا تھا لیکن کوئی خرابی بھی نہیں تھی. ٹرین نہ چلی, دیکھنے والوں نے بعد میں دیکھا کہ ایک مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ان کی نماز کی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ چلتی نہیں ہے, کوئی غیبی طاقت نے اسے روکا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے ٹرین میں بیٹھے اور وہ ٹرین چل پڑی. تو یہ کرامت بھی تھی اور ساتھ میں آپ کی استقامت بھی تھی نماز پر, جس نے اس کرامت کو ظاہر کیا.
ایسا ہی. تو نمازوں کا معاملہ جو ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے ہمیں. اور نماز کے کچھ فضائل بھی اگر یہاں ضمناً بیان ہو جائیں اختتام پر, نماز پڑھنے کی کچھ فضائل اور نماز چھوڑنے کی کچھ وعید ہے. نماز ایک اللہ رب العزت کا ایسا انعام ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. ایک مقام پر فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے دین کا ستون گرا دیا. نمازی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے, نبی پاک علیہ السلام بھی ناراض ہوتے ہیں. آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو نمازیں قضا کرنے والا گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے اگر کوئی نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی میل باقی نہیں رہے گا. فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے, جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر گناہوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ پت جھڑ کا موسم تھا, موسم خزاں. تو ایک درخت جو تھا اس کو جب آقا دو عالم علیہ السلام نے اس کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی, شاخ ہلائی, تو پتے جھڑ کر گرنے لگے. ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں. تو نماز کے بڑے فضائل ہیں. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے اللہ کا قرب ملتا ہے. جب بندہ سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, اللہ کا بہت قرب بندے کو ملتا ہے. ایسے عالم میں جب بندہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, رب کریم عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم نیکیاں نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہونے میں یہ رکاوٹ ہوتی ہے. جب ہم عبادت کریں گے, نیک بنیں گے, اللہ کا ہمیں قرب ملے گا, اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے, اور انشاءاللہ القریب اس کی برکت سے ہمارے عمل میں بھی نکھار آئے گا. اگر نماز چھوڑ دیں گے, نماز کا سلسلہ نہیں کریں گے, تو یہ ساری فضیلتیں تو جائیں گی, الٹا عذاب نار کے حقدار بھی ہوں گے. اور بہت سارے وہ معاملات اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے, قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے, اس پر ایک خوفناک گنجا سام مسلط کر دیا جاتا ہے. جو مردے کو ایک مرتبہ ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. بے نمازی کی بڑی وعیدیں ہیں. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, بے نمازی سے رشتہ نہ کیا جائے, بے نمازی کے ساتھ کھانا نہ کھایا جائے. یہاں تک یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بے نمازی عورت کے بارے میں, تو فرمایا بے نمازی عورت سے تو بندے کو رشتہ ہی ختم کر لینا چاہیے. یہ ایک وعید کے لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے, اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تو نمازیں ترک کرنا, خاص طور پر جوانی کے عالم میں نمازوں کے قریب نہ جانا, تو یہ بڑھاپے میں انسان پھر شرمندہ ہوتا ہے, پچھتاتا ہے. کاش وقت آتا ہے راشد بھائی, ایک وقت آتا ہے گھٹنے کام نہیں کر رہے ہوتے, اور مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ کے بیچارہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کی, لیکن وہ سجدے کی حلاوت اسے کہاں سے ملے گی؟ اگر جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی تو پھر بیچارہ اسی پر وہ ہوتا ہے. جو جوانی سے نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں پھر انہوں نے ایک طویل حلاوت پائی ہوتی ہے, دل میں ان کی موجود ہوتی ہے. جی وہ تو پائی ہوتی ہے, لیکن آج کا نوجوان جو نماز ادا کرتا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ نماز کی تو بڑی برکتیں سنی ہے میں نے, نماز سے بے حیائی کرنے کی عادت دور ہوتی ہے, نماز سے جناب چہرے پر نور نظر آتا ہے, روزی میں برکت نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں تو سنی تو ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی. میں تو نماز پڑھتا بھی ہوں, لیکن ان نوجوانوں سے بسا اوقات یہ نوجوان ہم سے سوال کرتے نظر آتے ہیں, تو ان نوجوانوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا تمہیں نماز پڑھنا آتی ہے؟ کبھی یہ چیک کیا کہ ہمیں نماز پراپر پڑھنا آتی بھی ہے نہیں آتی؟ ہمیں غسل پراپر کرنا آتا ہے نہیں آتا؟ ہمیں وضو صحیح کرنا آتا ہے نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے وضو, نماز, غسل جیسا ہم نے بڑوں کو دیکھا ایسا ہم نے سیکھ لیا. اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ جناب وہ جس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں, جس طریقے سے حرکات ادا کر رہے ہیں, اسی کا نام نماز ہے. اسی کے اگر برعکس دیکھا جائے تو والد صاحب کو کمپیوٹر چلاتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن صرف جو ہے
وہ والد صاحب کو چلاتے ہوئے دیکھتے ہوئے نہیں سیکھ لیا، باقاعدہ جا کر اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر سیکھا، اس کا کورس کیا، اس کی باقاعدہ سمجھا کہ یہ کس طریقے سے چلے گا، اس میں جو یہ سافٹ ویئر ہے یہ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا، یہ کیسے رن ہوگا. لیکن نماز کو اس طریقے سے نہیں سیکھا کہ نماز جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کو سجدے کتنی ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے گا، اس میں تلاوت قرآن جو کی جائے گی وہ کس انداز کے ساتھ کی جائے گی. آیا ہمیں نماز پراپر پڑھنا آتی ہے نہیں آتی؟ سوال تو ہم بڑی آسانی سے کر لیا. بہت بڑا سوال ہے یہ. مدری چینل کے ناظرین آپ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. الحمدللہ بنیادی طور پر ہم نماز درست کرتے ہیں. مدنی ماحول میں درست کروانے والا سب سے پہلا عمل اگر یوں کہوں نماز درست کروائی جاتی ہے، قرآن پاک درست کروایا جاتا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. آج آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کے حوالے سے کیا کردار تھا، موضوع تو بہت طویل ہے. اس موضوع میں سے سمجھے آپ نے آٹے میں سے نمک والا معاملہ سنا ہے، ابھی تو بہت سارا مواد باقی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کیسی تھی، صحبت کیسی تھی، دوست کیسے تھے، آپ کے والد گرامی صاحب کا تعلق کیسا تھا. سبحان اللہ. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے اور آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر پر اس موضوع کو ہم اختتام پر لائیں گے. یہ بھی خاندان اعلیٰ حضرت سے ہی ملنے والی نصیحت ہے جو آپ نے ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا دی. آج نوجوان ہیں، آج طاقت ہے، آج بازوؤں میں جان ہے، آج دماغ چل رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان میں بھی طاقت ہے، باڈی میں بھی جان ہے، آج بہت کچھ ہے. اس کو کہاں استعمال کریں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جب باپ نے اچھی جوانی گزاری تو بیٹے نے بھی اچھی جوانی گزاری. بیٹے کون ہوئے؟ مفتی اعظم ہند ہوئے. دوسرے بیٹے کون ہوئے؟ حجت الاسلام ہوئے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں ایک چیز جو بیان فرمائی گئی وہ ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، امیری سے پہلے فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، زندگی سے پہلے موت کو، صحت بیماری سے پہلے صحت کو. یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، موت سے پہلے زندگی کو. تو اسی طرح بڑھاپے سے پہلے جو جوانی ہے اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے. دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جوانی اچھی گزارنے کا جو موقع ہے وہ بھی ملے گا. مدنی پھول بھی اس حوالے سے ملتے رہیں گے. ایسے دوستوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کی جوانی کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب ہم اپنے مبلغین سے اجازت لیتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. راشد بھائی جزاک اللہ آپ آئے، یوسف بھائی آپ نے بھی وقت دیا جزاک اللہ. احمد رضا بھائی سے 2 اشعار سنیں گے منقبت اعلیٰ حضرت کے اور پھر شروع کریں گے انشاءاللہ ہم ذوق نعت. یہیں بیٹھے بیٹھے آپ 2 شعر سنائیں. راشد بھائی جزاک اللہ آپ تشریف لائے. مرحبا شروع کر دیں. مرحبا. کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا
اب انشاءاللہ ذوق نعت کی طرف ہم بڑھیں گے. پہلا مدنی مقابلہ ہے. کچھ دیر کے لیے آپ سے ہم وقفہ لیں گے. آپ کو ایک بہترین ڈاکیومنٹری دکھا رہے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت اور ذوق نعت کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیے, ہم کچھ منٹس کے بعد آتے ہیں. منچ پر کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور مدنی مقابلہ ذوق نعت سیزن 5 کا پہلا مقابلہ آج آپ دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. دل کو مٹایا اے امام محمد رضا. ہر دور ہر صدی میں کسی نہ کسی ایسی ہستی نے جنم لیا جن کی زبان کی مٹھاس و قلم کی روشنی نے بنی نوع انسانیت کے لیے تاریخ کے گوشوں کو منور کر دیا. نو کے قلم سے علم و دانش کے دریا بہا دیے, جس سے علم کے پیاسوں نے خوب برکتیں حاصل کی. 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری کو ایک علمی و مذہبی گھرانے میں عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی. یہ مبارک اور سعادت مند بچہ امت کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دے گا, شاید گرد و پیش سب ہی ناواقف تھے. علمی گھرانے کا چشم و چراغ جس کی آمد سے قبل ہی اس کی آمد کی بشارت والد گرامی کو دے دی گئی تھی. اسی بچے نے مستقبل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے. وہ عظیم ہستی جنہیں امام اہل سنت, امام عشق و محبت, محی السنہ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے نام و القابات سے جانا گیا. 4 برس کی ننھی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا اور ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی. اس گوہر نایاب کی سیرت کا ہر گوشہ قابل رشک و لائق تحسین ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد سے علم قرآن, علم تفسیر, علم حدیث, اصول فقہ, علم نجوم جیسے علوم حاصل کیے. چنانچہ 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر شریف میں 14 شعبان المعظم 1286 سن ہجری کو آپ فارغ التحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے. اسی دن ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا. سبحان اللہ, جواب بالکل صحیح تھا. والد ماجد نے نقد و نظر اور معاملہ فہمی کا ملکہ پایا تو اپنے ہونہار لگتے جگر بہترین نائب کو فتویٰ نویسی جیسی جلیل الشان خدمت آپ کے سپرد کر دی. تدریس, افتاء اور تصنیف جیسے شعبوں میں کم عرصے میں بہت نام کمایا. ہند کی سرزمین میں اٹھنے والے ہر فتنے کا اپنے زور قلم سے وہ مقابلہ کیا کہ باطل کی قوتیں ڈھیر ہو گئیں, حق کا بول بالا ہو گیا. عشق رسول کا علم لیے بڑھنے والے یہ سپہ سالار بڑی تیزی کے ساتھ تحریر و تصنیف کے میدان میں عظیم کارنامے سر انجام دیے گئے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں. ایک عظیم فقہی انسائکلوپیڈیا بنام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ, جس میں منطق, فلسفہ, علم العادات, علم طب, علم توقید اور شریعت و طریقت کا بیش بہا قیمتی خزانہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی اہم اور علمی خزانہ پر مشتمل کتب کا تحریر فرمانا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آیا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے. اپنی محبتوں و عقیدتوں کو ایک بہترین عمدہ صنف شاعری کے ذریعے پیش کیا. وہ کلام جو شان رسالت معاب میں بنام ہدایت کی بخشش پیش کیا آج بھی عاشقوں کی زبانوں پہ جاری و ساری ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. خود ہی ارشاد فرماتے ہیں, جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں. اس عظیم ہستی کے عالم اسلام پر بہت سے احسان ہیں جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا. اس شریعت و طریقت کے تابع ہستی نے رہتی دنیا تک کے لیے گراں قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیے. بالآخر مشرق کے افق سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ افق سے پردہ کر گیا. چنانچہ 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بامطابق 28 اکتوبر 1921 سن عیسوی جمعہ کے روز 2:38 پر جلیل المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا مفتی حاجی قاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ذکر الہی کے ساتھ عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانان عالم کے قلوب بے چین ہیں. جوک در جوک لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے. بریلی شریف کے محلہ سوداگراں میں تعمیر یہ مزار آج بھی انوار و تجلیات کا مرکز ہے.
مزار پر انوار کی عالیشان عمارت، گنبد و مینار قبر مبارک کے احاطے کی تزئین و آرائش پتہ دیتی ہے کہ صاحب مزار کوئی عام ہستی نہیں. تجلیات و برکات کا یہ مرکز ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے. جو آئے اپنے حصے کا بھر لے جائے. جاری رہے گا جاری رہے گا. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نشان ڈالے سبھی میں نشان ڈالے تیرے پائے کھانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. اب تجھے حمد ہے خدایا یہ ساتھ لے آئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ہی رب کریم کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے. حمد و نعت کو کس طرح پیارے انداز سے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے یہ اس میں توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعریف، بہترین تعریف اور بہترین لفظوں میں تعریف، خوبصورت سے خوبصورت لفظ جو اعلیٰ حضرت کی پاس آیا اعلیٰ حضرت نے اس کو لے لیا اور ساتھ تمنا یہ رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ثناء سرکار ہے وظیفہ. یہ دیکھیں عاشقوں کی بات ہی بس یہ جو کچھ سوچ ہے نا اعلیٰ حضرت نے جو سوچ دی نا، ہماری سوچ اگر بنی تو دینے والی شخصیت اعلیٰ حضرت کی تھی. اعلیٰ حضرت کو سوچ کہاں سے آئی؟ میرا استاد نے اعلیٰ حضرت کو سوچ پیارے آقا کی بارگاہ سے آیا کرتی ہوگی. استاد نے بارگاہ رسالت کا فیض، مدینہ منورہ سے براہ راست فیض الحمدللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت کو جتنی محبت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، جتنی محبت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تھی، گویا کہ اولیاء کرام کے عشق و محبت کا سمندر اعلیٰ حضرت کے سینے میں موجزن تھا. اور یہ پھر قلم جب چلتا تھا تو پھر تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت خود عرض کرتے ہیں کہ ثناء سرکار ہے وظیفہ. وظیفہ ہوتا ہے نا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا تعریف، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف بیان کروں یہ میرا وظیفہ ہے. تمنا یہ کہ میرے آقا قبول فرما لیں. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، جس کو نہ شاعری کی ہوس تھی نہ شاعری کی پرواہ تھی، اس کی قلم کی رفتار دیکھو کہ آج تک دنیا دنگ ہے کہ یہ شاعری آئی کہاں سے تھی احمد رضا کے پاس. لکھتے ہیں نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے قافیے تھے. یہ ردیف و قافیہ یہ شعر کی اصطلاح ہے. تو ردیف کیا کیسے قافیے تھے. اعلیٰ حضرت کی خصوصیت 4 زبانوں میں لکھ دیا. لم یأتی نظیرو کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ. اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیے عربی زبان سے، کہ اس کلام کا آغاز بھی اعلیٰ حضرت نے عربی زبان سے کیا ہے. 4 زبانیں ہیں اس میں، عربی، فارسی، ہندی اور اردو. اعلیٰ حضرت نے عربی فی نظرین، مثلے تو نہ شد، پھر فارسی لی پیدا جانا، پھر اردو اور ہندی کو لے کر چلتے رہے. اعلیٰ حضرت کی صرف زندگی کا ایک پہلو جس کو اعلیٰ حضرت کی شاعری کہتے ہیں، نعتیہ شاعری جس کو کہتے ہیں، حمد بھی ہے. اور یہ صرف ہدایت بخشش لے لیجیے. اعلیٰ حضرت کی تو بے شمار تصانیف ہیں، بے شمار اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون ہے. ایک فن کی بات کر رہا ہوں، شاعری. اس شاعری کے ایک فن کی بات کرے تو توحید اور رسالت کا بیان، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و مقام کا بیان، خلفائے راشدین کی عظمت و مقام کا بیان، اہل بیت اطہار کی محبت و مقام کا بیان، قرآن پاک کی تفسیر اس کے اندر، احادیث مبارکہ کی شروحات اس کے اندر، فقہی جزیات اس کے اندر، منطق دیکھے تو منطق کے جزیات اس کے اندر. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ، قرآن پاک
پاک کے اندر جو واقعات بیان ہوئے، ان واقعات کی نشاندہی اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان سب کے مقام و مرتبے کی تفصیلات اس کے اندر، اور پھر ائمہ مجتہدین کے مقام و مرتبے کی اشعار اس کے اندر، اصحاب بدر کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے، اصحاب احد کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے، یعنی ایک پوری کی پوری اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش کو ایک طرف رکھو، صرف اعلیٰ حضرت کے سلام پر بات کریں تو اعلیٰ حضرت گویا کہ اس کے اندر گویا کہ کئی عنوان بیان کر دیے، صرف سلام رضا میں، جو ساری دنیا میں عاشقان رسول بالخصوص جمعہ کے دن کہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، بالخصوص جمعہ کے دن کہ خاص دن ہے، خاص وہ ایام ہے، خاص وہ یوم ہے جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص درود و سلام کے نذرانے عشاق پیش کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن قبولیت کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ اس دن دنیا کے اندر اس امام احمد رضا کے صلاۃ والسلام کے ڈنکے بجتے ہیں اور گویا کہ عشاق جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے، یہ اعلیٰ سلام ہے، اور اس سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلام کا جو پہلا مصرع ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسی پورے سلام کا جو آخری مصرع ہے اسی مصرع پہ ختم ہوتا ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جس مصرع پر کلام شروع کیا اسی مصرع پر کلام ختم کیا، لیا میرے امام احمد رضا جیسا کوئی شاعر۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ رضا